بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی اس لیے سب سے عظیم آیت قرار پائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال، اس کی توحید کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفات اور 10 سے زیادہ کمالات اور 5 صفاتی ناموں پر مشتمل ہے. چنانچہ اس میں جو آغاز میں دعویٰ کیا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آگے کے جتنے بھی جملے ذکر کیے گئے وہ سب اس دعوے کی دلیل کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ ہم نے گزشتہ کئی دروس میں منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ کے تحت تفصیلات جانی. آج کے درس میں ہم اس کے بعد کے جملے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کے تحت کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسانوں کے آگے کے سامنے کی چیزوں سے بھی واقف ہے اور ان کے پیچھے کی چیزیں بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہیں. اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت علم کا اثبات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان صفت ذاتی ہے جس کا قرآن نے بار بار بتکرار اور مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے. اللہ کی اس صفت پر مشتمل اللہ کے کئی نام ہیں. ایک تو علم ہی سے العلیم، اور اس کے علاوہ اللطیف، الخبیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر دلالت کرتے ہیں. اسی طرح کئی نام ایسے ہیں جو اقتضائی اور التزامی طور پر، یعنی اس کا معنی بظاہر کچھ اور ہم بیان کریں لیکن لازمی طور پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاننا اور علم والا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، جیسے الشہید، الرقیب، البصیر اور ایسے کئی نام. سب سے پہلے آئیے کہ یہاں یعلم وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے. یہ جو صفت بیان کی گئی علم کی، علم کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اور جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ جملہ جو آیت الکرسی میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہونا، کسی چیز کا اللہ سے مخفی نہ ہونا، یہ اس کی توحید کی دلیل ہے. ایسی ذات اور ایسی صفت کی حامل اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں پائی جاتی. چنانچہ آئیے پہلے دیکھیں کہ علم کسے کہتے ہیں. علم جہالت کی ضد ہے. جہل، العلم نقیض الجہل. مقاییس اللغہ اور دوسری عربی کی کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں آپ پائیں گے کہ علم کہتے ہیں جہل کی ضد کو. جہل نادانی، ناواقفیت، لا علمی، ہم اس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں جہالت کا. تو علم اس کی ضد ہے. چنانچہ تمہارا کسی چیز کے متعلق علم رکھنا اس چیز کے بارے میں جہالت کی ضد ہوئی، ناواقفیت کی ضد ہوئی. اور کسی چیز کے بارے میں جتنا زیادہ تمہارا علم بڑھتا جائے گا اسی کے اعتبار سے جہالت اس کے بارے میں، نادانی، ناواقفیت کی شکلیں آپ سے زائل ہوتی چلی جائے گی. یہاں امام ابن فارس اور دوسرے علماء لغت کہتے ہیں کہ عین، لام، میم، یہ جو علم کا مادہ ہے یہ وہ حروف ہیں جو ایک قیاس اور پیمانہ ہے جس کے اندر ایسا معنی پایا جاتا ہے کہ اثر بالشیء ہوا. اس کا معنی بتایا کہ یدل علی اثر بالشیء یتمیز بہ عن غیرہ، کہ یہ دلالت کرتا ہے، لفظ عین لام میم سے بننے والا لفظ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کسی چیز کے اثر اور نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، ایسے اثر کو جو دوسری چیزوں سے متمیز اور الگ ہو جائے.
جب آپ علم والا کسی سے کہہ رہے ہیں تو گویا وہ جہالت سے ممتاز ہو رہا ہے. آپ اس کے بارے میں ایک ایسی چیز کو جانتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس کو پہچان رہے ہیں, دوسروں کے مقابلے میں آپ الگ کر لے رہے ہیں. اسی علم کے لفظ سے عین لام میم والے مادے سے علم بنا ہے. علم نام کو کہتے ہیں. آپ کا میرا ایک نام ہے, اس نام سے جو لوگ واقف ہیں جب آپ اس نام کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں, دوسروں سے اس شخصیت کو الگ کر دیتے ہیں جس کا نام ذکر کیا جائے. اسی طرح علم کا معنی رایا یعنی جھنڈا ہوتا ہے. اسی طرح علم سے ہی علامت بنا ہے. یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. علامت کسی چیز کی نشانی کو کہتے ہیں جس سے وہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں ممتاز ہوتی ہے. ایسے ہی اگر تفصیل میں جائیں تو علی عین لام میم علم یا علم سے بننے والے جتنے بھی الفاظ ہیں اور لغت میں اس کے جتنے بھی معنی ہوتے ہیں اس کے اندر یہ باریکی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ وہ چیز ہے, ایک ایسی چیز پر دلالت کرتی ہے جس کے ذریعے سے وہ چیز دوسروں سے الگ ہو جائے, ایک پہچان اور نشانی کے طور پر جانی جائے. اس پر عین لام میم کا یہ معنی ایک قیاس اور ایک پیمانہ ہے. علم, علم, علامت یہ معنی ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کی ایک دلیل دیتے ہوئے موسوعۃ العقیدہ میں قول نقل کیا اہل علم کا کہ قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, تو بعض قراء نے اہل قرأت نے اسے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ کی بجائے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ پڑھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کی ایک علامت ہے, ایک نشانی ہے, علم. اور علم بھی پڑھا گیا ہے کہ وہ قیامت کا علم ہے. تو علم للساعہ کا معنی کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قیامت سے قریب میں نزول ہوگا, آسمان سے اتریں گے اور ان کے نزول کے ذریعے سے قیامت کے قریب ہونے کو جانا جائے گا, پہچانا جائے گا, علم حاصل ہوگا. ہاں, اور جب کہا جاتا ہے تعلمتا, ہاں تم نے جانا, اذا اخذتا علم ہو, کسی چیز کو تعلمت الشیء, کسی چیز کو سیکھا یعنی اس کا علم حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب ہم صفت علم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کہ کمال کی شکل میں, کامل ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے, ایسی صفت جس سے پہلے کبھی کسی قسم کی جہالت اور ناواقفیت نہیں ہوئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا علم ہے کہ ماضی میں کبھی بھی اس میں جہالت نہیں آئی اور جہالت کے معانی میں سے کوئی بھی معنی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اس میں کبھی کوئی ایسی چیز داخل ہی نہیں ہو سکی جس کے مفہوم یہ ہو سکے کہ یہ علم کے اندر کمی یا خامی آ گئی. اس کا علم علم کامل ہے, جہالت سے پوری طرح پاک صاف. شرعی اعتبار سے علم العقیدہ میں جب اللہ کے علم کی تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ کے علم سے کیا مراد ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے, اللہ کی ذات کی ایک صفت ہے اور یہ احاطے اور کمال کے طور پر ہے. یعنی اس علم میں کمال جب ہم کہتے ہیں تو کوئی کمی نہیں, کامل ہونا, اور احاطہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مطلب گھیرے ہوئے ہونا. ہر چیز کو, کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی مخلوق ہے, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے گھری ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ احاطے اور کمال کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی کا ہونا یہ اللہ کا علم ہے. چنانچہ اللہ کی ذات علیم ہے جو کہ تمام اشیاء کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے, ظاہر ہو یا باطن ہو, دقیق سے دقیق اور باریک سے باریک چیز ہو یا بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم چیز ہو. ہاں, ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انتہائی کامل طور پر گھیرے ہوئے ہے. کسی چیز کے بارے میں ذرہ برابر بھی ناواقفیت یا جہالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, فیعلم ما کان, جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے, وما یکون, جو ہو رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے, یعنی ماضی کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, وما سیکون, اور جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے, ماضی بھی, حال بھی, مستقبل بھی. اور ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ وما لم یکن لو کان کیف یکون, کہ اور جو ہوا نہیں ہے, جو ہوا نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بھی اللہ جانتا ہے. جو ہوا نہیں ہے ہوگا نہیں, لیکن اگر ہوتا تو کیسا ہوتا اللہ یہ بھی جانتا ہے. آگے جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو بعض علماء نے
اس کی دلیلیں دی ہے قرآن و حدیث سے، انشاءاللہ اسے ہم پڑھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اتنے جملے کو واضح کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرمایا کہ دلیل علی احاطۃ علمہ بجمیع الکائنات، کہ یہ دلیل ہے یعلم ما بین ایدیہم، آیت الکرسی کا یہ جملہ یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کائنات کو اللہ کے علم کے گھیرے ہونے پر، یعنی اللہ کے علم نے کائنات کی تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، ماضیہا و حاضرہا و مستقبلہا، ماضی کو بھی، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی، ہر زمانے کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے گھیر رکھا ہے اور تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی زبانی یہ خبر دی کہ فرشتوں نے کہا، قرآن مجید کی آیت ہے وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم آسمان سے اترتے نہیں ہیں مگر تمہارے پروردگار کے حکم کے مطابق، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی حکم کے مطابق جیسے جس کام کے لیے ہمیں مامور کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے ہم نزول کرتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے جو کچھ ہے اور ہمارے پیچھے جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اسی کا اختیار بھی ہے اور اس کے علم کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ وما بین ذالک، جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، سب اس کے علم میں ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بھول جائے۔ یہ سورہ مریم کی مشہور آیت ہے، پروردگار کو نسیان نہیں آتا۔ علم کی ضد جیسے ہم جہالت کہتے ہیں ویسے اس کی ایک طرح سے ضد بھولنا بھی ہو سکتا ہے، یادداشت کو کی ضد کہی جاتی ہے، لیکن جہاں یادداشت چلی گئی نسیان آ گیا تو وہ بھی گویا علم کی خلاف ہو گیا۔ تو بھول جانا، بے ہوشی کا ہو جانا، کسی چیز سے ناواقف ہونا، یہ سب علم کی ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے متعلق ابھی ہم نے پڑھا کہ علم کی مخالفت کرنے والی جہالت کی کوئی بھی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاحق نہیں ہو سکتی، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ اس کا علم کامل تھا، ہے، رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی مختصر سی تفسیر ہے۔ شیخ سعدی حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، تفسیر سعدی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کی چیزوں کو، انسانوں کے آگے کی چیزوں کو جانتا ہے، اے ما مضی من جمیع الامور، یعنی جو گزر چکا تمام معاملات میں سے سارے امور جو ماضی کے ہیں اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، صرف انسانوں کی گزشتہ تاریخ کو نہیں، سرگزشتوں کو نہیں، بلکہ اس کائنات کے ذرے ذرے کی، چپے چپے کی، ایک ایک وجود کی تاریخ کو، اس کے ماضی کو، اس کے وجود، آغاز، انتہا، سب کو جانتا ہے۔ تو ما مضی من جمیع الامور، تمام معاملات کے ماضی کو اللہ جانتا ہے۔ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اے ما یستقبل منہا، یعنی جو آگے آنے والا ہے، مستقبل میں ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اس کے اللہ کے علم نے اسے بھی گھیر رکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں فعلمہ تعالی محیط بتفاصیل الامور متقدمها ومتاخرها بالظواہر والبواطن وبالغیب والشہادہ، کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام امور کی تفصیلات کو گھیرے ہوئے ہے، تمام معاملات کی جملہ تفصیلات کو۔ اب آپ ہم ان الفاظ کے گہرائیوں میں جائیں، میں اشارہ کروں، مثال کے طور پہ فرض کیجئے انسان ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کی تشریح کو، جسم کا کون سا پارٹ کہاں ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کچھ چیزیں جانتا ہے۔ کیا انسان کے جسم کے تمام معاملات کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر جانتا ہے؟ ڈاکٹر چھوڑیے، علم سائنس نے آج تک جتنی ترقی کی ہے، اس دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آج تک کے جتنے انسان ہیں اور قیامت تک جو آنے والے ہیں، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر جتنے قدرت کے راز ہیں، باریکیاں ہیں، اس کے خون میں، اس کے خون کے اجزاء میں، جیسے اس میں کہا جاتا ہے کہ ہیموگلوبین ہے، پلیٹلیٹ ہے، سفید ذرات ہیں، فلاں اور فلاں 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 مادے ہیں، پروٹینز کی کہتے ہیں 2 لاکھ قسمیں ہیں، ان 2 لاکھ قسموں کے کیا کیا عمل ہیں، فنکشنز ہیں، کیا انسان یا سائنس آج تک ان کو جان سکی ہے؟
صرف ہمارے اپنے وجود کی چند چیزوں کو لے لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری تحقیقات محنتوں کے باوجود انسان کے علم نے اپنے وجود کے بارے میں ساری چیزیں نہیں جانی ہیں، تو دنیا کے بارے میں کیا جانیں گے؟ اس سے پہلے میں نے شاید ذکر کیا کہ سالوں پیشتر ایک تحقیق آئی تھی اور کہا تھا کہ سمندر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے راز ہیں، اسرار ہیں، اس کے علوم ہیں، سمندر کے جانوروں کے بارے میں، ان کے پودوں کے بارے میں، اور وہاں موجود معدنیات اور دوسرے اشیاء کے بارے میں، کہا سمندر کے اسرار کے بارے میں آج تک سائنسی تحقیق نے جو کچھ معلوم کیا ہے وہ اس کے کل علم کا 5% ہے۔ ایسا لوگوں کا اندازہ ہے، یہ بھی قیاس ہے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کا پرسنٹیج مقرر کر رہے ہیں کہ یہ اس کا اتنا فیصد ہے، تو جب آپ کو پورا معلوم ہوگا تبھی تو آپ پرسنٹیج مقرر کر پائیں گے۔ تو جب پورا معلوم ہی نہیں ہے تو یہ 5% کہنا بھی دراصل ایک اندازہ ہی ہے، اس 5% سے بھی کم ہے انسان کا علم، جو حضرت خضر کے جملے میں آگے انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات کی تمام تفصیلات کو جانتا ہے۔ یہاں آنکھ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آنکھ کے تمام معاملات سے واقف نہیں ہے، یہ آپ کسی بھی آنکھ کے ڈاکٹر سے پوچھیے جو اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے، متخصص ہے، اس خاص فن کا ماہر اپنے فن کے تمام باتوں کو نہیں جانتا، علاج کرنے کے بعد ایک مرحلے پر کہہ دیتا ہے کہ جتنا میں کر سکتا تھا کیا، اب آگے اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ڈاکٹروں کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بھی ان کی فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری قدرت محدود ہے، اور ہمارا علم اور قدرت جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے رب العالمین خالق کائنات پروردگار کا علم اور قدرت شروع ہوتا ہے، اس کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو انسان جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام امور کی تمام تفصیلات کو جانتا ہے، ان کے آگے کے پیچھے کے، متقدمہ و متاخرہ، آگے کی باتیں بھی جانتا ہے، پیچھے کی بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، جو کھلا طور پر اوپری طور پر ہے، جو اندرونی طور پر ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، شہادہ کو بھی جانتا ہے۔ غیب مطلب جو چھپا ہوا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے، شہادہ جو کھلا ہوا ہے، کھلے کو بھی جانتا ہے۔ اور بندے جو ہیں اللہ کے مقابلے میں، ان کے لیے ان علوم میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ ذرہ برابر کا بھی کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، ہاں اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سکھا دیا۔ یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت علم کو ثابت کرنے والی قرآن کی اور بھی کئی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، بلکہ علامہ شنقیطی اور بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر نہ کیا گیا ہو۔ وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ انسان کے زبان کی باتوں کو، ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے، راز کو بھی جانتا ہے اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، چپ کے جو سرگوشیاں کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کائنات کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ تذکرہ کی جانے والی صفت ہے، اور اس کی کیا حکمت ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم شیخ عبدالرزاق کی وہ عبارت پڑھتے ہیں جو آیت الکرسی و براہین التوحید کے درمیان کے اندر انہوں نے پیش کی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ توحید کی، لا الہ الا ہو کی ایک دلیل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ انسانوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں یعنی اللہ کے علم نے ماضی کے تمام امور اور مستقبل کے تمام امور و معاملات کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جو کچھ ہو چکا ماضی میں، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب اس کے دائرہ علم میں ہے، اور وہ ہر چیز کو علم سے گھیرے ہوئے ہے، اور ہر چیز کی گنتی کا شمار رکھتا ہے، گن کر رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ گنتی سے باہر ہو۔ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، سائنس اور جغرافی والے، کہ اگر ایک غبارے کے اندر جو ہوا بھری ہوئی ہے، اس ہوا میں الیکٹران نیوٹران کے جو باریک باریک ذرات ہیں وہ 13 ملین ایک چھوٹے سے غبارے میں ملینوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب ایک کمرے کے اندر کتنے نیوٹران اور الیکٹران ہے، صرف ایک کمرے میں اگر اس کو گنتی میں لانے کی کوشش کی جائے تو انسان کی گنتی اور نقطے اور جو
गिनती के तरीके हैं हिसाब किताब के, वो आजिज आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की शान कैसी है, सोचिए, गौर कीजिए। वो अहसा कुल्ल शैइन अददा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह जिन में कि अल्लाह ने तादाद के एतबार से हर चीज़ को गिन रखा है, शुमार रखा है। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हर चीज़ की गिनती को उसने शुमार कर रखा है। उसका इल्म मखलूक़ात को हावी है, मुहीत है, यानी घेरे हुए है। हाँ, और वो हर चीज़ को इल्म से घेरे हुए है और हर चीज़ की गिनती का शुमार रखता है। उसका इल्म मखलूक़ात को हावी और मुहीत कैसे नहीं होगा, जबकि वही उनका खालिक है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया है तो पैदा करने वाला तो जानेगा। और इतना ही नहीं, जबकि वो बारीक भी और बाखबर भी हो। अल लतीफ़ अल ख़बीर, बारीक से बारीक चीज़ जानता है। खबीर जो दकीक से दकीक उमूर को, बातिनी चीज़ों से भी वाकिफ़ होता है। जब अल्लाह की शान ऐसी है तो जिस चीज़ को, जिन चीज़ों को, मखलूक़ात को उसने पैदा किया, उनके बारे में उसे इल्म कैसे नहीं हो सकता, उसके इल्म से बाहर कोई चीज़ कैसे हो सकती है। सो अल्लाह ताला का इन मखलूक़ात को पैदा करना और वजूद देना दलील है कि ये सब अल्लाह ताला के दायरे इल्म में हैं। अगर अल्लाह के इल्म में ना होते तो अल्लाह पैदा ही नहीं कर पाता, पैदा ही नहीं करता। चुनांचे आगे कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान की दूसरी आयत पेश की, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। ये सूरह तलाक़ की आखिरी आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने आसमान, 7 आसमान बनाए और उसी के मिस्ल ज़मीनें भी, 7 आसमान पैदा किए और उसी के मिस्ल ज़मीनें भी। उसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है, उसका हुक्म इनके दरमियान, यानी इन आसमानों और ज़मीनों के दरमियान उतरता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बएतबार इल्म घेर रखा है। यहाँ 7 ज़मीनों से क्या मुराद है, आप तफसीर की किताबें देखें, जैसे एक के ऊपर एक कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग लोगों ने अलग अलग तफसीर की है, हम उसके मकाम पर उसकी तफसील बयान करेंगे। यहाँ असल मकसूद अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का इस बात है। अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की, कि ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये जान लो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इल्म के एतबार से घेर रखा है। क़द अहाता कुल्ला शैइन इल्मा, हर चीज़ को इल्म के एतबार से घेर रखा है। बहुत अच्छी तरीके से ये माना और मफ़हूम ज़हन नशीन कीजिए, इसलिए कि इसका ताल्लुक़ इल्म के घेरे होने के ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ज़ाती एतबार से कहाँ है, इससे भी मुताल्लिक़ एक गुफ्तगू में आएगा जब हम पढ़ेंगे अल अली का माना कि अल्लाह उलू रखता है। हमारे यहाँ अहले तसव्वुफ़ ने ये बकवास लोगों में आम कर रखी है कि अल्लाह ज़ात के साथ हर जगह है, बल्कि हुलूल भी करता है, बल्कि हर एक चीज़ में भी मौजूद है। ये कुरान व हदीस और साबित शुदा अक़ायदे सहीहा के बिल्कुल बरखिलाफ है। तो अल्लाह ताला ने हर जगह किस तरह है, इल्म के एतबार से हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है। आगे शेख अब्दुल रज़ाक ने बड़ी प्यारी बात बयान की। कहा जाता है कि किसी मुल्हिद ने एक दिन कहा, एक बेदीन शख्स ने जो अल्लाह को नहीं मानता था, उसने कहा कि मैं तख्लीक की सलाहियत रखता हूँ, यानी मैं भी पैदा कर सकता हूँ। हाँ, तो उससे कहा गया कि ऐसा तू हमें ऐसा है तो हमें अपनी मखलूक दिखाओ। अगर तुम किसी चीज़ को पैदा कर सकते हो तो पैदा करके बताओ, अपनी मखलूक बताओ। चुनांचे उसने गोश्त का एक लोथड़ा लिया और उसे काट कर उसमें लीद, जिसे हमारे यहाँ गोबर कहा जाता है, जानवरों का फुजला, लीद भर दी। फिर उसे एक कूजे में, एक लोटे के अंदर, बर्तन के अंदर रख कर बंद कर दिया और मोहर लगा दी, उसे पैक कर दिया, मोहर लगा दी। अब उसे एक शख्स के हवाले कर दिया कि वो 3 दिनों तक उसे अपने पास संभाल कर रखे। 3 दिनों के बाद उसके पास आया, लोगों को जमा किया, हाँ, और मोहर तोड़ी तो उस बर्तन के अंदर, बर्तन को जब खोला गया तो वो कीड़ों से भरा हुआ था। उसने कहा ये मेरी मखलूक है, ये मैंने पैदा किया। गौर कीजिए, ये मैंने पैदा किया। तब हाजरीन में से एक शख्स ने उससे पूछा, ये आगे बढ़ने से पहले खुद शेख अब्दुल रज़ाक का लगाया हुआ हाशिया भी मैं पढ़ दूं कि ये बात जो मुल्हिदीन कहते हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले लोग इस किस्म की बकवास करते हैं, ऐसी ही बात एक फिरके की भी नकल की जाती है। हाशिया में इन्होंने कहा कि शेख बगदादी ने अपनी किताब अल-फ़र्क़ बैनल फ़िरक़ एक किताब है, हाँ, उसके मक़ालात अल-हिमारिया मिनल क़दरिया, क़दरिया का
ایک گروہ ہے گزرا ہے تقدیر کا انکار کرنے والا، اس میں ایک گروہ ہے حماریہ، ان کا ذکر کیا ہے. یہ قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے نقل کیا کہ ان کا اس گروہ کا حماریہ کا یہ خیال ہے کہ انسان بھی بعض قسم کے حیوانات پیدا کرتا ہے. قدریہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے، جبکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمارے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں. یہ ہم تقدیر کی بحث میں انشاءاللہ پڑھیں گے، بریق الجمان وغیرہ میں یہ بحث انشاءاللہ آئے گی. تو اس گروہ کا یہ خیال اور عقیدہ تھا کہ انسان بھی کچھ حیوانات کو پیدا کرتا ہے. مثلا انسان جب گوشت کو دفن کر دے یا اسے دھوپ میں رکھ دے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ کیڑے انسان کی مخلوق ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بالاتر ہے. یہی بات جو ماضی کے ایک گروہ کا خیال تھا، یہ آج کل کے ملحدین اور منکرین خدا جو بہت کم تعداد میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں. رشیا میں جب الحاد پھیلا تو وہاں کہتے ہیں بڑی تعداد تھی، تو کہا کہ حاضرین اس شخص نے بھی یہی کہا کہ میں پیدا کر سکتا ہوں. گوشت کا لوتھڑا برتن میں رکھ کے 3 دن بعد کھولا، اس میں کیڑے بھر گئے تھے، کہا کہ دیکھو یہ میں نے پیدا کیے. تب حاضرین میں سے جب اس نے کھولا، وہاں موجود جو مجمع تھا اس میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کیا یہ کیڑے، ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے ناواقفیت کا اظہار کیا. سائل نے، پوچھنے والے نے مزید سوال کیا کہ ان کیڑوں میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ نر کون ہے، مادہ کون ہے، یا کتنے ہیں؟ اور کیا تم ان کے رزق کا انتظام کرتے ہو؟ یہ جو کیڑے جو کھا رہے ہیں تم ہی اس کے رزق کا انتظام کرتے ہو؟ ایسے اور بھی کئی سوالات بن سکتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ کیڑے کب مریں گے، ان کی زندگی کیا ہوگی؟ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، ہم اور بھی سوالات بنا سکتے ہیں. تو یہ دو تین سوالات اس آدمی نے مجمع میں سے کیا. ان سوالوں کے جواب میں وہ کچھ بھی پیش نہ کر سکا، کوئی جواب نہیں دے سکا. تب سائل نے اس سے کہا، پوچھنے والے نے اس سے جواب دیا کہ خالق تو وہ ذات ہے جو اپنی ہر مخلوق کی گنتی کا شمار رکھتا ہے، نر اور مادہ کی جانکاری رکھتا ہے، اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور ان کی مدت بقا یعنی ان کی زندگی کتنی ہوگی اس کا بھی علم رکھتا ہے. یہ بھی علم رکھتا ہے کہ ان کی عمر کب ختم ہوگی. یہ ساری چیزیں تو جانتا ہے کون؟ جس نے پیدا کیا. اور تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں ان کیڑوں کا خالق ہوں اور تمہیں ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، نر و مادہ کا فرق نہیں معلوم، ان کی زندگی کتنی ہوگی یہ نہیں معلوم، تم ان کے رزق کا انتظام نہیں کرتے تو تم خالق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں، یہ کتاب الحجہ فی بیان المحجہ، عقیدے کی ایک پرانی مشہور کتاب ہے شیخ علامہ تیمی کی، اس سے انہوں نے نقل کیا. آگے شیخ نے کہا کہ مجھے، یعنی مؤلف شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں، یاد ہے کہ روس سے آزاد ہونے والی اسلامی جمہوریہ کے ایک طالب علم کو میں نے یہ فائدہ بتایا. جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں استاذ ہیں جہاں 100 سے زیادہ، 150 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ ممالک کے طلبہ پڑھتے ہیں. تو روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں کا ایک طالب علم ان کے یہاں تھا. ان کو جب یہ فائدہ، یہ بات انہوں نے بتائی تو وہ مذکورہ جواب سن کر وہ چونک پڑا اور کہنے لگا کہ یہ عظیم حجت اور زبردست دلیل ہم سے کیسے مخفی رہ گئی. اس نے بتایا کہ کمیونسٹ ملحدین درسگاہوں میں ان کے سامنے یہ شبہ پیش کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے بنایا، دیکھو انسان بھی تو پیدا کر سکتا ہے، اور اس قسم کی حرکت کر کے کہتے تھے کہ ان کیڑوں کو انسانوں نے بنایا. خاص طور سے تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اس بچے نے بتایا کہ رشیا میں ہم جب چھوٹی اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمارے سامنے یہ ملحدین کمیونسٹ ہم کو ایسی باتیں پیش کرتے تھے. اس سے مسلم طلبہ کو تشویش لاحق ہوتی تھی کہ ہم جو اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں، کیا ہمارا یہ عقیدہ درست نہیں ہے؟ اور جواب نہیں دے پاتے تھے. اس نے کہا کہ میں خود بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کے سامنے یہ بات پیش آئی اور وہ اس جواب کے بلند پایا اور عظیم شان ہونے پر سر دھننے لگا. مطلب بتایا کہ یہ جو اس مجمع میں سے سوال کر کے اس آدمی نے اس ملحد کو جواب دیا، یہ بڑا زبردست اور بہترین جواب ہے کہ اگر تو خالق ہے تو تجھ کو اس کا علم ہونا چاہیے، ان کی تعداد معلوم ہونی چاہیے اور ان سے متعلقہ دیگر امور کا تم کو منتظم ہونا چاہیے، جبکہ تم ایسے نہیں ہو، لہذا ثابت ہوا کہ تم خالق نہیں ہو. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی شان ہونا کہ اس نے اپنے علم سے تمام مخلوقات کو گھیر رکھا ہے اور ساری خلقت، ساری کائنات کو اس کے علم کی کشادگی نے سمیٹ رکھا ہے. ہاں، یہ چیز اس کے توحید کے واجب ہونے اور دین کو اسی کے لیے خالص کرنے کی نہایت روشن دلیل ہے. یعنی جب یہ ثابت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ اس لائق ہے
کہ صرف اسی کو معبود مانا جائے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کیونکہ وہی تو ایسی ذات ہے جو ساری چیزوں کا علم رکھتی ہے۔ جس کو ساری چیزوں کا علم نہیں، وہ پوجا کرنے کے لائق بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو پکارتے رہیں، آپ کی ضروریات اور حاجتیں اور مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، جب جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ جانے گا ہی نہیں پہلا مرحلہ، تو آگے آپ کی مدد کرنا اور دوسرے کام کرنا یہ تو دوسری بات ہے کہ اس کی قدرت ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ آگے کا سوال ہے۔ پہلے اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ آپ کی پکار کو سنتا ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک نو مسلم ساؤتھ انڈیا کے ایک نو مسلم کی میں نے تقریر سنی تھی، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ میں جب ٹی وی پر رامائن دیکھ رہا تھا تو اپنے گھر میں نے سوال کیا، غالباً وہ برہمن گھر کے تھے، گھر پہ سوال کیا کہ صاحب دیکھیے کہ ہم کوئی مصیبت پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم رام کو پکار رہے ہیں، گویا ہماری یہ سمجھ ہے کہ رام ہماری مدد کریں گے، ہمارے کام آ جائیں گے، ہماری مصیبت کو دور کر سکیں گے۔ لیکن رامائن کی کہانی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب راون دھوکے سے سیتا جی کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس وقت رام جی کو اس کی خبر ہی نہیں ہوئی، جبکہ وہ ان کی بیوی ہے، ان کی اہلیہ ہے، اور خود ہندو مذہب کے لوگ یہ کہانی بتا رہے ہیں۔ رامائن کتاب جس کی بنیاد پر رام کو جو ہے وہ الوہیت کا درجہ دے دیا گیا بعد میں، وہ اس کے ہندی ترجمے کے بعد، تو اسی کتاب کے مطابق جو ہے اس کو یہ اس بات کا علم نہیں ہو رہا ہے کہ میری بیوی کو راون دھوکہ دے رہا ہے، اٹھا لے جا رہا ہے۔ اور ایسی کئی چیزیں اس کہانی میں ہیں، جیسے بحر عرب کے دریا کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں آنے پر کئی دن تک پڑاؤ ڈالے رکھنا، اور پھر سمندر کا یہ کہنا کہ تمہاری فوج میں نال اور نیل نام کے دو بندر ہے جو چٹانیں ڈال کے یہاں پل بنا سکتے ہیں، سیتو بنا سکتے ہیں، رام سیتو بنایا گیا جیسا کہ ان کا عقیدہ اور بیان ہے۔ خیر کی تفصیل میں جائیں تو بات طول پکڑ جائے گی۔ اس شخص نے یہ ذکر کیا کہ میں نے گھر میں یہ سوال کیا کہ جب رام جی کو اپنی بیوی کے اپہرن کا، راون کے اٹھا لینے کا علم نہیں ہو سکا، تو ہماری مصیبت اور پریشانیوں کا علم کیسے ہوگا؟ اور ہم جب ان کو پکاریں گے تو وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ وہ خود اپنی مدد کے لیے، اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے ہنومان جی اور ان کے فوج سے مدد لے رہے ہیں، تو ہماری مدد وہ بغیر کسی مدد کے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ اس کا مجھے تشفی بخش جواب نہیں ملتا تھا، اور ٹالا جاتا تھا، دبایا جاتا تھا کہ جیسا ہے ویسا مانو، لیکن یہ فطرت کی آواز ہے۔ انہوں نے جب تحقیق کی، غور کیا، بتدریج انہوں نے علم حاصل کیا، تو اسلام کے آغوش میں اس توحید کے سائے میں انہوں نے پناہ حاصل کی، شرک سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ لا الہ الا ہو کی حقیقت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ گویا ان کو تحریک دینے والی بنیاد یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے نہیں جو ہر چیز کا علم رکھتی ہو اور علم رکھ کر پھر اس کو گھیرتی ہو۔ شیخ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ توحید کی ایک دلیل ہے، ہاں یہ چیز اس کی توحید کو واجب ہونے اور دین کو اسی کے لیے خالص کرنے کی نہایت روشن دلیل ہے۔ آگے انہوں نے قرآن کا ایک مزید ارشاد نقل کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست صفت علم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں کی اور نہ زمین کی۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے اس پر، اللہ کی صفت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے ہم بیان کریں گے کہ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ یہ صفت علم اگر انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو یہی اللہ کا ڈر پیدا کرنے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے سب سے بڑی محرک اور وجہ بن جائے گی۔ آپ تنہائی میں بھی ہوں تو یہ بات، یہ عقیدہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، یہ آپ کو گناہ کرنے سے روکے گی، یہ آپ کو نیکی پر ابھارے گی، اللہ کا خوف، اللہ کی امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر مجبور رکھے گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رہے گا تو بندہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا جیسا اس کو یاد رکھنے کا حق ہے۔ آگے ہم اس کی تھوڑی تفصیل پڑھیں گے، فی الحال شیخ عبدالرزاق صاحب کی عبارت دیکھیں اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں کی اور نہ زمین کی، نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، یعنی ذرے سے چھوٹی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ جو فرض کیجئے کہ کسی سوراخ سے سورج کی روشنی گھر میں داخل ہو رہی ہو تو اس میں چمکتا ہوا کوئی چھوٹا چھوٹا جو مادہ ٹکڑا نظر آتا ہے، کہتے ہیں اس کو ذرہ. آج کے زمانے میں، سائنسی زمانے میں، اس سے بھی چھوٹی چیز کہتے ہیں ایٹم. ایٹم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جزو لا یتجزا، وہ جز جس کو مزید ٹکڑوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اسے توڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں دھماکہ ہوتا ہے. تو یہ ایٹم اس سے چھوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں اس وقت جب کہا گیا تو دنیا کے انسان سب سے چھوٹی چیز جس کو جانتے تھے وہ ذرہ تھا. اس وقت ذرے سے چھوٹی چیز کو نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن کی اس آیت نے کہا کہ ذرے سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے. 1400 سال پہلے کے انسان کو نہیں پتا تھا، آج کے انسانوں کو یہ پتا چلا کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے، وہ ایٹم ہے. یہ قرآن کے معجزات میں سے ہے، سائنسی معجزات کے، سائنس کی بات کو 1400 سال پہلے ذکر کیا. تو ذرے برابر چیز بھی، آسمان کی زمین کی کوئی ایک ذرہ برابر، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر غور کیجیے کہ کائنات کی، ہم ایک درخت کی پتیوں میں موجود جو ان کے ریشے ہیں، ایک درخت کی جڑوں کو، ہمارے اپنے سر کے بال کو، داڑھی کے بال کو، ہمارے جسم کے خون کے مادوں کو، کسی ایک چیز کو بھی شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان، زمین، پیڑ پودے، خشکی تری، ساری چیزوں کے ذرے ذرے سے واقف ہے. صرف زمین کے نہیں، سمندر کے بھی، پہاڑوں کے بھی، آسمان کے بھی، اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی ایک ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کی تردید و ابطال کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. یہ سورہ رعد کی آیت ہے. اس میں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں. آپ پوچھئے کہ ذرا ان کے نام اور اوصاف تو بیان کرو، یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے اللہ کے برابر بنا دیا، اللہ کے حق میں شریک کر دیا، کہ کون ہے وہ لوگ؟ یا پھر تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں. اللہ کو وہ بات بتا رہے جو زمین میں وہ نہیں جانتا. اللہ کا علم تو ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اب جب اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا شریک ہے یا تمہاری سفارش کر سکتا ہے، تو تم کہاں سے جان گئے؟ مطلب یہ بات بکواس ہے، بے اصل ہے. چنانچہ یا محض دکھاوے اور اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو، اصل میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کفر اور انکار کرنے والوں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے. ان کی جو چالیں ہیں، گمراہیاں ہیں، ان کو شیطان نے خوشنما بنا دیا اور راہ حق سے روک دیے گئے ہیں. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ شیخ عبدالرزاق کی عبارت ہے. آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم سے متعلق قرآن و حدیث کی چند ارشادات پر سرسری نظر ڈالیں اور پھر اس پر غور کریں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، اور اسے بیان کر کے آپ نے سورہ لقمان کی آخری آیت کا تذکرہ کیا کہ ان آیتوں میں، اس آیت میں جو 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہی غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا 12 اماموں کو یا بزرگان دین کو، اولیاء اور صالحین کو عالم الغیب کہتے ہیں، وہ قرآن کے اس بیان اور اس حدیث پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے کتنا خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. ایسی کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں ہیں جس میں بالکل صاف ذکر ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. اس کا علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، آپ کو بتایا نہیں گیا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناواقف ہوئے. حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، وہ جو حدیث ہے نا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو اسی میں آگے سوال ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ بخاری مسلم کی مشہور حدیث کہ مل مسئول
عنہا بأعلم من السائل، کہ اس قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے، پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جیسے آپ نہیں جانتے ویسے میں بھی نہیں جانتا، یہ مطلب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ نہیں تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ یہ قرآن کی کئی آیتیں، بہت ساری حدیثیں کہتی ہیں۔ کیا جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور ساری چیزوں کا جاننے والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ قرآن کی ان تمام آیتوں اور حدیثوں کو رد کر دیں گے اور ایسا کر کے وہ مسلمان رہ جائیں گے؟ قرآن کی ایک آیت کو بھی جان بوجھ کر اگر کسی نے انکار کر دیا، نہیں مانا، کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی تعویل کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے۔ بالکل صاف صاف عقیدے کے معاملے میں قرآن و حدیث نے کوئی الجھاؤ نہیں رکھا کہ آپ کی اور ہماری سمجھ میں نہ آئے، بالکل صاف شفاف بیانات پیش کیے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہے، اور چھوٹی ہے کہ جو خزانہ ہے اس کی بات نہیں کی اللہ نے اس آیت میں، کنجیوں کی بات کی۔ اب خزانہ اندر ہے، کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس کنجیاں ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہے تو خزانے کی چیزیں کیسے اس کو پتہ چلے گی جس کے پاس ہے ہی نہیں کنجی؟ کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 غیب کی کنجیاں کیا ہیں؟ قیامت کا علم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ بھئی محکمہ موسمیات پیشین گوئی کرتا ہے کہ بارش ہوگی، یہاں ہوگی تیز تو یہ جو پیشین گوئی کرتے ہیں یہ آلات کے ذریعے سے بادل اور آسمان کے حالات اور ہواؤں کے رخ کو، باد و باران کو دیکھ کر اندازے ظاہر کیے جاتے ہیں، جو کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور اکثر غلط ہوتے ہیں۔ جو چیز کبھی صحیح اور کبھی غلط ہو جائے اس کو علم نہیں کہتے۔ ایک دوسرے یہ کہ اللہ بارش برساتا ہے تو بارش سے متعلق پوری معلومات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، کب کہاں کتنی ہوگی، مفید ہوگی مضر ہوگی، ساری چیزیں محکمہ موسمیات والے اس کی کچھ چیزوں کے تعلق سے اندازے بیان کرتے ہیں۔ لہذا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے کہ بارش کب کہاں کتنی کیسی ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے جو ارحام میں ہے، یعنی ماں کے رحم میں، ماں کے رحم میں، ماں کہا یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آج تو سونوگرافی یا مختلف طریقوں سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یا اس کے کچھ اوصاف بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہا ہے، من نہیں، یعنی لڑکا اور لڑکی صرف اللہ اتنا ہی نہیں جانتا بلکہ وہ کیسا ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، کتنا جیے گا، اچھا کام کرے گا کہ برا کرے گا، شقی ہوگا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، ہاں لنگڑا ہوگا اپاہج ہوگا، کب اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، بہرحال وہ ساری چیزیں ماں کہا، جیسا جو چیز ہے، جیسی چیز ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اگر کسی سے نام پوچھنا ہو تو پوچھتے ہیں کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں پوچھنا کہ تو کون ہے، تو وہ اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے، اور تو کیا ہے پوچھا جائے گا تو اپنی قابلیت بتاتا ہے۔ ایسے ہی عربی میں من پوچھا جائے، من انتا، تم کون ہو، اور ما انتا، تم کیا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، یعنی اس کی صلاحیتیں، اس کی ساری متعلقہ چیزیں بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ سونوگرافی کے فوٹو کو دیکھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو وہ سونوگرافی کے ذریعے سے دیکھ لیا تو اب غیب کہاں رہا؟ ایک آدمی دیوار کے پیچھے ہے، میرے لیے غیب ہے، جب سامنے آ گیا تو میرے لیے سامنا ہو گیا اس کا۔ تو فوٹو کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے جب دیکھ لیا تو غیب نہیں، اللہ بغیر اس کے جانتا ہے۔ اور رحم، ہاں، اور بطن، دو عربی میں لفظ استعمال کر، رحم پیٹ کی اس حالت کو کہتے ہیں جب تک کہ ابھرا نہ ہو، حمل ہو پیٹ میں لیکن پیٹ ابھر کے سامنے نہ آیا ہو کہ بچہ ہے دکھائی نہ دے، اور جب پیٹ پھول جائے تو اس کو بطن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے بچے کے بارے میں کہ بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی، کیسا ہوگا، کب ولادت ہوگی، صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، اپاہج ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور دیگر تفصیلات اللہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اور تیسری چیز، یہ 3 چیزیں، چوتھی چیز جو غیب کی کنجیوں میں سے ہیں، اور سورہ لقمان میں اللہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ غیب کی کنجیاں یہ ہے کہ کوئی نفس، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گا، یہ چوتھی چیز۔ 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ وہ کس زمین پر مرے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ غیب کی کنجیاں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ غیب کی ان کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا۔
لیکن ہمارے یہاں بزرگان دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں جب اہل تصوف، اور ہمارے یہاں فضائل اعمال کی کتابوں میں، تو آپ دیکھیے یہ تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کی کتاب، اس میں آپ کو واقعہ ملے گا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا، اور دوسرے دن ان کی وہیں موت ہو گئی. ایسا ایک نہیں، کئی واقعہ اس طرح کا انہوں نے بیان کیا ہے. اب جب وہاں ان کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کو بتاؤ کہ دیکھیے یہ غلط عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو ماننے کو تیار نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے نام لے لیے تبلیغی جماعت، تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا، حالانکہ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم نشاندہی کر کے ان کو ان کی غلطی پر آگاہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ درست کر لیجئے. یہ قرآن کے خلاف، آپ اگر وہ واقعہ صحیح مان رہے ہیں تو آپ قرآن کے خلاف بات مان رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی کنجیاں ہیں، کل کون کیا کمائے گا، کس زمین پہ مرے گا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہاں مریں گے، اور وہیں مر گئے جہاں وہ جانتے تھے. تو آپ کے اس واقعے کو غلط مانا جائے یا قرآن کے اس فرمان کو غلط مانا جائے، اگر مومن بندہ ہوگا تو بلا کسی تردد اور سوچے وہ فوراً کہے گا کہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، رسول کی بات سچ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان غیب کی کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا، کوئی نبی بھی نہیں جانتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، نہ بزرگان دین جانتے ہیں، نہ اہل بیت کے ائمہ کرام جانتے ہیں. اب یہ میں نے جو ایک ایک جملہ کہا، غور کیجئے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا عالم کہتے ہیں. شیعہ اور روافظ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے 12 اماموں کو یا جتنے اماموں کو جو مانتا ہے جو فرقہ، ان کو عالم الغیب مانتے ہیں. ہمارے یہاں جاہلوں میں، قبر پرستوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بزرگان دین شیخ عبد القادر جیلانی کو اور فلاں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کی ساری باتیں جانتے ہیں. ان کا اس طرح کا جاننا، ماننا، ایسا عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کا انکار ہے، کفر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح علم کسی مخلوق کا ماننا، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. اپنے اس عقیدے کو درست کیجیے. آیت الکرسی جو صبح شام آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، وہ ہم کو یہ سکھا رہی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ نے فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا یعلمها الا هو، اسے اللہ کے سوا، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ان کنجیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تبلیغی نصاب کہہ رہا ہے کہ وہ بزرگان بھی جانتے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں بھی جانتے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں بھی جانتے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں، جو بر میں، خشکی میں، یعنی زمین پر جو کچھ ہے، ما فی البر، بر کے اندر جو کچھ ہے، خشکی میں جو ہے اسے بھی جانتا ہے، والبحر، اور سمندر میں پانی میں جو ہے اسے بھی جانتا ہے. کوئی ایک زمین کا کہ میں مٹی کا کوئی ایک ذرہ ہو، ہمیں ننگی آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہو، یا ہم خوردبین سے دیکھتے ہوں کسی آلے کے ذریعے سے، جو ہمیں ننگی آنکھ سے نظر آ رہی ہے اور جو نہیں، اگر کوئی وجود ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خشکی میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، چٹانوں کے اندر ہو، پانی کی تہ میں ہو، ہمارے پیٹ میں ہو، ہمارے دل میں ہو، راز کی شکل میں ہو، راز سے بھی زیادہ مخفی کوئی بات ہو، ساری چیزوں کو جانتا ہے خشکی کی. والبحر، اور سمندر کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. سمندر میں کوئی جانور ہے، کوئی کیڑا ہے، اس کی کیا غذا ہے، اس کے جسم کا کے اندر کا حال کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتا ہے. دنیا میں کتنے جھاڑ درخت ہیں، آپ سوچئے، کتنے پودے ہیں، اور ایک پیڑ سے، ایک پودے سے کتنے پتے روزانہ گرتے ہیں، ہم تو توجہ بھی نہیں دیتے. گن سکتے ہیں اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ لوگ کہتے ہیں قدریہ وغیرہ میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا نہیں رکھتا ہے. یعنی موٹی موٹی باتیں میں سمجھانے کے لیے کلیات اور جزیات کے بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ موٹی باتوں کو، بڑی باتوں کو جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جزیات کو نہیں جانتا. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. یہ کیا کلیات ہے یا جزیات میں سے؟ ایک درخت سے ایک پتا گر کر، ٹوٹ کر گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. تو یہ جزیات کلیات میں سے ہے، موٹی باتوں میں سے ہے. کتنی معمولی بات ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے علم کے کمال کو بیان کرنے پر، اس انداز پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور نہ کوئی دانہ ہے زمین کی تاریکیوں میں. ایک بیج کو آپ زمین کے اندر مٹی میں بوتے ہیں، اس پر زمین مٹی چڑھا دی، دفن کر دیا زمین کے اندر، تو ایک بیج جو زمین کے اندر چلا گیا، زمین کی تاریکیوں میں، ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں اللہ نے کہا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہاں آگے کہا کہ اور نہ کوئی زمین کی تاریکیوں میں نہ کوئی بیج ہے، دانہ ہے، ولا رطبن، اور نہ کوئی تر چیز ہے، ولا یابسین، اور نہ کوئی خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سب کے سب کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں درج ہے. اب لوح محفوظ میں درج کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا اور اللہ نے قلم کو حکم دیا تب اس نے لکھا. تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، زمین کے اندر چھپا ہوا دانہ، بیج جو ہم جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے اس سے زیادہ دقیق اور باریک چیز وہ بھی، یہ پتے جو درختوں سے گر رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھ پاتے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی تو وہ ذات ہے جو رات میں تم کو وفات دے دیتا ہے، یعنی نیند میں ڈال دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن کے وقت جو تم سرگرمی اور کوشش عمل کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل پر قرآن کی ایک دلیل ہے. قرآن کی اور بھی کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت علم کے اس بات سے بھرا ہوا ہے. لہٰذا ایک بندہ مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذاتی صفات کا اس بات کرے، صفت علم کو مانے. لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے. رافضی جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، روافض اور اسی طرح معتزلہ، قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے ہیں کہ وہ چیز جو مستقبل میں ہونے والی ہے اللہ اسے نہیں جانتا، ایسا مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قدریہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں. شیعہ حضرات بھی تقدیر کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کوئی چیز لکھی نہیں ہے. وہ منکرین تقدیر ہیں جو ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کو مانتے ہیں اور تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور تقدیر پر ایمان کی جو پہلی بنیاد ہے، اس کے 4 ارکان، اس میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کو ماننا. ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے، کوئی موٹی سے موٹی اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی، کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم پر مشتمل قرآن کی بعض آیات، بعض حدیثیں اور پھر ہمارے سلف کے عقیدے کی بعض تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات و صفات سے متعلق صحیح معرفت سے نوازے اور اس کی برکت سے صحیح ایمان اور عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.